السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سچے محب وطن اور اپنے دیش سے پریم رکھنے والے اور اصلی دیش بھکت تھے، اور تمام طبقہ کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ بادشاہ تھے۔ ان کے دور میں سب کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل تھی، ساتھ ہی شریعت کے ہر حکم پر عمل کیا کرتے تھے۔ ان کے اندر اسلامی معاشرے کے قیام کا بھرپور جذبہ تھا۔ وہ تقویٰ اور پرہیزگاری، شرم و حیا اور روزہ نماز کی پابندی اور تہجد کی نماز کی پابندی کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ دینی علوم میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ بادشاہ ہونے کے باوجود بہت سی کتابیں لکھی ہے اور سری رنگا پٹنم میں دینی اور عصری تعلیم کے لیے جامع الامور نام کی ایک یونیورسٹی قائم کی۔ نیز اہل علم کو ہر مسجد میں بچوں کی تعلیم کے لیے دینی مدارس قائم کرنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے میسور کی جامع مسجد تعمیر کرائی تو ملک کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ کی موجودگی میں فرمایا، اس مسجد کا افتتاح وہ شخص کرے گا جس کی ایک فرض نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ جب کوئی آگے نہیں بڑھ سکا تو نماز پڑھانے کے لیے خود آگے بڑھے اور فرمایا، الحمدللہ آج تک میری ایک بھی فرض نماز قضا نہیں ہوئی۔ مگر افسوس، اتنی بڑی شریعت کے پابند اور انصاف کرنے والے بادشاہ کی ساری خوبیوں کو چھپا کر آج کے ہمارے غیر مسلم بھائی ان کی سیرت اور کردار کو غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، راستے کا خوشبودار ہونا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی راستے سے گزرتے اور کوئی شخص آپ کی تلاش میں جاتا تو وہ خوشبو سے پہچان لیتا کہ آپ اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں۔ یہ خوشبو عطر وغیرہ لگائے بغیر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے آتی تھی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں چوتھائی حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے۔ ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد ملے گا۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، سفر سے واپسی کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس لوٹتے تو یہ دعا فرماتے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ ترجمہ، ہم واپس لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ نمبر 5، ایک حمل کی فضیلت، روزہ رکھنے کا انعام۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور فرما دیتے ہیں۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہیں لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو اس کو ظاہراً مال و دولت دے کر اس کا اکرام کرتا ہے تو بطور فخر کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، حالانکہ یہ اس کی طرف سے اس کی آزمائش کا ذریعہ ہے، کیونکہ جتنا زیادہ مال ہوگا قیامت کے دن حساب اتنی ہی بڑی پریشانی ہوگی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، نیک اولاد کا فائدہ۔ رسول اللہ نے فرمایا، جنت میں آدمی کے درجات بلند کیے جائیں گے تو وہ کہے گا، مجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ پھر اسے بتایا جائے گا کہ یہ مقام تم کو تمہاری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے ملا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، یہ سب پڑھنے کی وجہ سے ملا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر قسم کے درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم اور صحابہ کرام کو بخار ہر قسم کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا سکھاتے تھے، بسم اللہ الکبیر، اعوذ باللہ العظیم من شر کل عنق نعری ومن شر حر النار۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تم کو گھر اور مال و جائیداد چھوڑنے کا حکم دے دے۔ نمبر 3، فرض نماز کبھی بھی جان بوجھ کر مت چھوڑنا، اس لیے کہ جو آدمی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 4، ہرگز شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے پھیلانے کی
توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم.